السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز اور ڈوناؤنس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائے انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 32 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت دن پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا، مگر وہ کرداوی مینشن میں اس وقت زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گیٹ کھلا تو ایک نوجوان لڑکا جس کے بال سیاہ تھے اور آنکھیں تیز تلوار کی دھار جیسے تھے، وہ ایک ڈھیلا سا ٹراؤزر اور ایک ٹی شرٹ پہنے جس کی آستینوں سے اس کے پھولے ہوئے بازو دکھائی دیتے تھے، وہ کانوں میں ایئر پیس لگائے باہر نکلا۔ پیروں میں جوگرز، یقیناً وہ جاگنگ کے لیے نکلا تھا۔ فجر ہو چکی تھی مگر ابھی دن مکمل شروع نہیں ہوا تھا، مگر اس کے لیے شروع ہو چکا تھا جو کہ سویا ہی نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بھاگتا چلا جا رہا تھا، روڈ کے کنارے کنارے وہ اپنے پھولتے تنفس کے ساتھ جاگنگ کرتا جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سیاہ بال گرے ہوئے تھے جو اب پسینے کی وجہ سے گیلے ہو چکے تھے۔ اس کے موبائل پر کوئی نوٹیفیکیشن آیا تو اس نے اپنی رفتار آہستہ کر دی اور دفتن اپنا موبائل نکال کر دیکھا۔ اگر سسر میرا راستہ نہیں روک سکا تو اس کا بیکار بھتیجا کیا روکے گا؟ کمینہ! یک لفظی گالی دیتے اس نے فون واپس جیب میں رکھا۔ آؤچ! دکھائی نہیں دیتا کیا؟ اس نے ہڑبڑا کر دیکھا تو اس سے ٹکرا کر ایک صنف نازک زمین بوس ہو چکی تھی۔ محترمہ، میرے راستے میں آپ آئی ہیں، ناکے میں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کو دیکھ رہا تھا جو ایک بلیک جینز کی پینٹ اور ایک سیاہ لیدر جیکٹ میں ملبوس تھے۔ اس کے سر پر نہ ہونے کے برابر ایک حجاب۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی شہادت کی انگلی سے خون نکل آیا تھا۔ سیریسلی؟ وہ تن تن کرتی کھڑی ہوئی۔ اس نے وہی انگلی کھڑی کر کے اس کو کچھ کہنا چاہا جس میں سے خون نکل رہا تھا، مگر اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ جی، سیریسلی۔ اس نے ایک جانب سر گرایا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ دیے۔ آپ؟ وہ لڑکی ہکلائی۔ جی 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 میں۔ اس نے اس کے ہکلانے کا مذاق اڑایا۔ آپ یہاں رہتے ہو؟ اس نے اس کے عقب میں دیکھا تو وہ کرداوی مینشن تھا۔ سابق صدر کے مینشن کو کون نہ پہچان تھا؟ وہ لوگ روڈ پر تھے مگر پھر بھی وہ مینشن اپنی پوری شان سے کھڑا دکھائی دیتا تھا اور اس کے آس پاس اور کوئی عمارت بھی نہ تھی۔ آپ سے مطلب؟ وہ پرسکون سا دکھائی دیتا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر اپنا ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا جو ابھی تک زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ او ہیلو! وہ کچھ یاد آتے اس کے پیچھے بھاگے۔ جی فرمائیں۔ وہ کوپ صدا سا رک گیا۔ میری انگلی آپ کی وجہ سے زخمی ہو گئی۔ اس نے اپنی انگلی سامنے کی جس کا ناخن ٹوٹنے کی وجہ سے خون نکل آیا تھا۔ اوہ مائی بیڈ! کہہ کر وہ آگے کو جھکا اور جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس مخروطی انگلی پر ایک پھونک ماری۔ از اٹ اوکے ناؤ؟ وہ اب آنکھیں مٹکا کر اس کو مزید تب چڑھا گیا تھا۔ ہاں! اس نے پاؤں پٹکے اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھے گیا پھر سر چھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی کرداوی مینشن کے گیٹ پر پہنچی۔ کیا چاہیے؟ ایک گارڈ اس کے پاس آیا۔ مجھے حسن کرداوی کو ایک پارسل ڈیلیور کرنا ہے، اس نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ لاؤ، مجھے دو۔ گارڈ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کیا واقعی؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اس کے پارسل کو چھو کر دیکھ سکو؟ اس نے گارڈ کی آنکھوں میں دیکھا۔ گارڈ ہڑبڑایا مگر پھر اس نے اپنا تاثر برقرار رکھا۔ سر گھر میں نہیں ہے، اس لیے ابھی تم ان سے نہیں مل سکتے۔ کس نے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے؟ مجھے بس یہ پارسل دینا ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں کندھے اچکا دیے۔ کمال ہے! وہ گارڈ اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہوا۔ کون ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا عقب سے آواز آئی۔ سر، یہ کوئی لڑکی ہے، کہتی ہے سر کو پارسل دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، تم اپنا کام کرو، کہہ کر اس کو جانے کا حکم دیا۔ وہ منصور تھا۔ بولو! اس نے پاس آتے سرگوشی کی۔ بولو!
اس نے پاس آتے سرگوشی کی. اس نے سینائی کے مجاہدوں کو وہیں رکھا ہوا ہے، ایک قید خانے میں. اس لڑکی نے بیگ میں سے کچھ ٹٹولتے ہوئے بتایا. ہم ٹھیک ہے اینا، مگر تم اب جاؤ. جانتی ہو نا ہم سب پل پل ٹریس ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ہماری فون کالز پہ. منصور کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. جانتی ہوں، اس لیے یہاں آنے کا رسک لیا ہے. وہ بڑبڑائی. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک بھاری آواز وہاں گونجی تو ان دونوں نے مڑ کر دیکھا. سر وہ یہ لڑکی. اس سے پہلے کہ منصور کچھ کہتا، حسن نے اندر آتے ہوئے اس کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا. اب منصور اور اینا دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے. یہ لو. اس نے اپنا کارڈ نکال کر اینا کی جانب بڑھایا. وہ ایک کریڈٹ کارڈ تھا. کیا؟ اینا نہ سمجھی سے اینا نے نہ سمجھی سے دیکھا. تمہیں میری وجہ سے چوٹ لگی، اس کا ہٹ جانا نہ مانگنے آئی ہو؟ ہٹ جانا مانگنے آئی ہو؟ وہ کارڈ آگے بڑھاتا ہوا بولا. اینا نے ہڑبڑا کر اپنی انگلی کو دیکھا جس پر لگا خون خشک ہو چکا تھا. بس علم ہو جائے کہ حادثہ کسی امیر شخص کی وجہ سے ہوا ہے، آ جاتے ہیں اپنا جرمانہ وصول کرنے، پھر خواہ ایک ناخن ہی کیوں نہ ٹوٹا ہو. وہ بڑھ پڑ آیا. سامنے اینا نے مٹھیاں بھینچ لی. اس کا دل کیا کہ اس وقت سامنے کھڑے اس مغرور شہزادے کا منہ نوچ لے اپنے ٹوٹے ہوئے ناخن سے ہی. یہ لو اپنا علاج کرواؤ، اور ہاں، اس نے کہا پیچھے کھینچا، اپنے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے خرید لینا. کہتے وہ تمسخرانہ انداز میں ہنس دیا اور کارڈ اینا کے ہاتھ میں تھماتا ہوا اندر بڑھ گیا. اینا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے منصور کو دیکھا. منصور ہنس دیا. جاؤ ایش کرو کرداہی کے مانچ پر. وہ ہنستے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا. اینا نے وہ کارڈ مٹھی میں دبایا اور پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی. سمجھتا کیا ہے یہ خود کو مفروض چھچندر؟ ناشتے کی میز پر صفا اور ختیجہ بیگم موجود تھی. آج کالج سے چھٹی کر لیتی. انہوں نے ایک لقمہ لیتے ہوئے صفا کی جانب دیکھا. نہیں امی، آج اسائنمنٹ جمع کروانی ہے اور پھر شام کو آفس پہ چکر لگاؤں گی، اس لیے آج تو نہیں کر سکتے. اس نے جوس کا گلاس واپس میز پر رکھا. کچھ لوگ آ رہے تھے، انہوں نے اتنی مدھم آواز میں کہا کہ صفا کو بمشکل سنائی دیا. کس لیے؟ اس نے آملیٹ کو کانٹے اور چھری کی مدد سے کاٹتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا. وہ تمہیں دیکھنے. وہ کہتے کہتے رک گئیں جب انہوں نے صفا کے ہاتھوں کی حرکت رکتے ہوئے دیکھی. اس نے کانٹا اور چھری واپس پلیٹ میں گرا دیا. امی، اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا ہے. وہ ہاتھ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. مگر صفا آخر کب تک؟ انہوں نے بے چارگی سے گردن اٹھا کر دیکھا. امی، جو ہونا تھا ہو چکا ہے. میرا جس سے نکاح ہونا تھا ہو چکا، اس لیے اب آپ لوگ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. سعدیہ اس کا بیگ اور ایک فائل فولڈر لے آئی تو صفا نے اس سے وہ چیزیں پکڑ لی. اس نے ایک سیاہ عبایا پہنا ہوا تھا اور سر کے اوپر ایک سرمئی رنگ کا حجاب تھا جس میں سے اس کا کسی بھی طرح کے میک اپ سے آرے چہرہ گلاب کے مانند کھل رہا تھا. لیکن وہ نکاح بس اب ختم ہو چکا ہے. ختیجہ بیگم کے لہجے میں سختی در آئی. اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی دوبارہ شروع کرو. وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی. امی پلیز، نکاح بس ایک بار ہوتا ہے اور وہ ہو چکا. جہاں تک ختم کرنے کی بات ہے، وہ نکاح میری مرضی کے بنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. پلیز یہ بحث نہ کرے. کہتے ہوئے صفا کے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑ گئے. وہ آگے بڑھی اور ختیجہ بیگم کو گلے سے لگایا. میں بابا سے مل کر آتی ہوں. وہ ان کا کندھا تھپ تھپا کر گراؤنڈ فلور کے ایک کمرے میں چلی گئی. دروازے پر دستک دی اور حسب معمول جواب نہ پا کر وہ خود ہی اندر چلی گئی. سامنے لیتے ہوئے شخص نے اس کو اندر آتے دیکھا تو رخ پھیر کر آنکھیں مون لی اور اس دروازے سے اندر آتا ہوا وجود ایک بار ریزا ریزا ہوا تھا. اس نے لمحے کے اندر ہی خود کو کمپوز کیا اور ایک مصنوعی سی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھائی. اس نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جھک کر ان کو دیکھا. بند آنکھیں لرز رہی تھیں. بابا کیسے ہیں آپ؟ اس کی بھیگی سی آواز برآمد ہوئی. جواب میں سناٹا چھایا رہا. صفا نے آنکھوں میں
नमी को पीछे ही धकेला। आज शाम को मैं ऑफिस जाऊंगी, एक प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। ज़रियात भाई ने सब कुछ देख लिया है। वो चाहते हैं कि मैं मीटिंग में मौजूद हूँ, क्योंकि ओनर में से किसी की भी मौजूदगी ज़्यादा अहम है। वो खाली खाली दिमाग से इसको बता रही थी, जबकि वो कोई भी तासुर दिए बिना लेटे रहे। बाबा, आखिरकार इसकी आवाज़ भर आ गई। इन्होंने हाथ के इशारे से इसको जाने का कहा तो सफ़ा की आंखों में ठहरा पानी बह गया। वो आंसू पोंछते हुए पलटी तो इसको दरवाजे में खतीजा बेगम खड़ी थी। इनके हाथ में एक छोटी सी ट्रे में पानी का ग्लास और कुछ दवाएं रखी हुई थी। सफ़ा ने एक पल को रुककर इनकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ मलाल था, रंज और गम था। फिर वो आंसू साफ करती वहां से निकल गई। पेंटागन शक्ल वाले घर के ऊपरी मंजिल की खिड़की खुली हुई थी। कुछ देर बाद पर्दा हट गया और वहां कोई खड़ा था। एक स्याह टी शर्ट और स्याह ही ढीला सा ट्राउजर पहने। इसकी टी शर्ट की आस्तीनों से इसके कसरती बाजू पूरी शान से झांक रहे थे। इसके एक हाथ में इसका मोबाइल फोन था, जबकि दूसरे में एक कप था जिसमें गालिबन ब्लैक कॉफी थी। करवा से आलमाया बिल्कुल इसकी जिंदगी के मुतरातिब था। कमरे के अंदर एक टेब का मत बेड था और बस एक छोटा सा काउच। वॉशरूम के साथ ही अटैच एक छोटा सा ड्रेसिंग रूम था। वो इस वक्त अपनी खिड़की में खड़ा मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था कि ईमेल बॉक्स ओपन हुआ। 10 आउट ऑफ 100, बस मुख्तसर सा पैगाम था। इस पैगाम को पढ़कर इसके चेहरे पर पहले मायूसी उभरी, फिर वो कदरे पुरसकून हो गया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसने जवाब टाइप करके फोन बंद करके ट्राउजर की जेब में रखा। अब एक बार फिर से इसके चेहरे पर बेचैनी सी थी कि इसको अपने दाएं कंधे पर लम्स महसूस हुआ। वो झटका खाकर पीछे हटा, फिर सामने खड़े वजूद को देखकर वो मत्थम सा मुस्कुराया। वो सफेद पोशाक में मलबूस एक खूबसूरत मिस्री शहजादी थी, पुरनूर सा चेहरा और वही खूबसूरत आंखें। उसने हाथ बढ़ाया और इब्राहिम के चेहरे पर फेरा। वो सुकून से आंखें मूंद गया। क्यों थकाते हैं खुद को? एक सुरीली सी आवाज ने इस कमरे के सुकूत को तोड़ा। इसने आंखें नहीं खोली थी। ये मेरे जीने का मकसद है। क्या मकसद इतना अहम होता है? वो मजीद करीब हुई और इसके हाथ से वो कप लेकर खिड़की के पास पड़े एक छोटे से स्टूल पर रख दिया, जहां एक छोटा सा प्लांट पॉट पड़ा था और इसमें एक सब्ज पौधा लगा हुआ था। हाँ, मकसद ही हयात होता है। बिना मकसद की जिंदगी तो जानवर जीते हैं। अगर मकसद ना हो तो इंसान एक दीमक लगा पेड़ बन जाता है, जो ना अपने किसी का काम कार का रहता है और ना दूसरों के। आंखें हनूस बनती, क्या मैं याद आती हूँ? तुम कभी भूल ही नहीं। वो बंद आंखों से मुस्कुराया। तो क्या किसी को याद करने के लिए भुलाना पड़ता है? वो भी मुस्कुराई। जो रूह का हिस्सा हो वो भूल नहीं सकते, और जो कभी भुलाए ही ना जाए इनको याद क्या करना। मेरी हर सांस में तुम्हारा नाम शामिल है। कोई सांस तुम्हारे नाम से गाफिल नहीं है। लिहाजा कैसे बताऊं कि किस सांस ने तुम्हें पुकारा है और किसने नहीं? वो मिस्री शहजादी खिलखिलाकर हंस दी। बातें बनाना कोई आपसे सीखे और अपने कहकों से मुझ में जिंदगी भरना कोई तुमसे सीखे। वो कहकर बेसाख्ता आगे बढ़ा, मगर इसका हाथ हवा में ही मौन रह गया। देखते यार आंखें खुल गई, शरबती आंखें नम थी। सामने कोई ना था। मंजर जो वो बंद आंखों से देख रहा था, आंखें खुलते ही हवा में तहलील हो गया। इसने देखा कि इसका वो कप इसी स्टूल पर पड़ा है जहां हुरिया ने रखा था। इसने मुस्कुराकर सर झटका और कप उठाकर किचन में ले आया। हर रोज की तरह आधा कप सिंक में बहा दिया और कप धोकर वापस रखा। इसने काउंटर पर रखा, वो ब्रीफकेस उठाया, इसको लिए अपने रूम की सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे ही लाउंज में सन्नाटा छाया तो एक बार फिर से लाउंज की लाइट ऑन हुई। दो छोटे से नफूस आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए किचन तक आए। एक ने झुककर दूसरे को उठाकर काउंटर पर बिठाया और फ्रिज खोला। भाई, आइसक्रीम, आइसक्रीम। वो काउंटर पर बैठे पांव चिल्ला चिल्ला कर फरमाइश कर रही थी। मरजान जो कि फ्रिज खोले खड़ा था, पलटकर होंठों पर उंगली रखकर उसको चुप करवाने लगा कि दीना ने फौरन अपने मुंह पर हाथ रखा। फिर मरजान ने खामोशी से आइसक्रीम का डिब्बा निकाला और एक चम्मच उठाया।
اس نے کٹوری میں نکالنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ ویسے ہی کھڑا کھڑا دینا کو آئس کریم کھلانے لگا۔ یم، دینا از ہیپی۔ وہ گردن ایک جانب گرائے تالیاں بجاتے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی، مگر مرجان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ بس اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دینا نے بس کرنے کا اشارہ کیا تو مرجان نے نیپکن سے اس کا چہرہ صاف کیا، ڈبہ بند کر کے فریج میں رکھا اور اس کو کاؤنٹر سے اتار کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ لوگ اندر جا چکے تھے۔ سیڑھیوں پر کوئی اداس سی مسکراہٹ لیے سینے پر بازو لپیٹے ان کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے یقین ہے۔ اس نے بریف کیس سے ہینڈل پر گرفت مضبوط کی اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ صفا کالج میں مصروف رہی، اس نے کوئی نیا دوست نہیں بنایا تھا۔ کچھ لڑکیاں ہمدردی کے طور پر اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتی مگر خاموشی سے وہ اپنا کام کرتی رہتی۔ اس کے اس کے ٹیسٹ کی پرفارمنس بہت اچھی ہو گئی تھی۔ واپس آ کر اس نے اپنی وہی کلاسز جاری رکھی تھی جو وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اپریل تک اس کے سالانہ امتحان متوقع تھے، اس لیے وہ اب تک سر توڑ محنت کر رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ شام کو آفس کا چکر بھی لگایا کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں اور ہفتوں میں اس نے آفس کے معاملات بھی سمجھنا شروع کر دیے تھے۔ ذریعہ بہت قابل لڑکا تھا، اس نے سب کچھ اچھی طرح سنبھال رکھا تھا۔ قیام قریشی میں فی الحال آفس جانے کی سکت نہ تھی اور نہ ہی ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی تھی۔ آج بھی وہ اپنا کام نمٹا کر کالج گیٹ پر کھڑی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب اس کو دور کھڑا ایک آدمی نظر آیا۔ وہ بھی ایک نوجوان سا لڑکا ہی تھا۔ صفا نے غور سے دیکھا، وہ ایک پی کیپ پہنے ہوئے اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے بظاہر اپنے موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ ہر روز یہاں آتا ہے مگر اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی نہیں ہوتی، اور مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے اس کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑے سینے سے فولڈر لگائے اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکے نے دفتر نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر پہلو بدل کر کھڑا ہو گیا۔ اب صفا کا نیم رخ دیکھ رہی تھی مگر وہ بس یوں ہی کھڑا رہا۔ دیدی، آپ کی گاڑی آ گئی ہے۔ گارڈ نے اس کو سوچوں سے نکالا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ صفا کے جواب دینے پر گارڈ نے پلٹنے لگا تو اس نے اسے پکارا، بھائی بات سنیں۔ جی۔ وہ فوراً پلٹا۔ وہ آدمی، اس کے ساتھ کوئی لڑکی آتی جاتی ہے کیا؟ میں اس کو روز یہاں دیکھتی ہوں، یوں ہی کھڑا رہتا ہے۔ صفا نے خالی دماغ سے پوچھا۔ وہ گارڈ نے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی دیکھی۔ ہاں ہاں وہی۔ صفا کو اب شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، جیسے ہی آپ کی گاڑی جاتی ہے یہ چلا جاتا ہے۔ گارڈ نے کندھے اچکا دیے۔ صفا کے الجھن میں اضافہ ہوا مگر پھر وہ سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ صفا نے بیک ویو مرر سے دیکھا، واقعی وہ آدمی اب موبائل جیب میں رکھتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو رہا تھا۔ صفا کا حلق خشک ہوا۔ اتنے دنوں بعد اس کو ایک بار پھر سے خوف نے آن گھیرا تھا۔ بریف کیس بند کر کے اس نے کاؤچ پر ہی رکھا اور گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے آ کر بیڈ پر لیٹ گیا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون رنگ ہوا اور اس نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ پھر وہ کالج سے نکل گئی ہے، اب آفس جائے گی۔ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر اطمینان سے در آیا۔ ٹھیک ہے کہتے اس نے فون بند کرنا چاہا کہ دوبارہ اسکرین بلنک ہوئی۔ سر، مجھے لگتا ہے اس کو شک ہو گیا ہے، وہ آج رات سے میرے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ہو جانے دو، تم اپنا کام جاری رکھو، کہہ کر اس کے فون سوئچ آف کر دیا۔ لحاظ خود پر اوڑھ لیا۔ سائڈ ٹیبل پر نیند کی دوا کی ڈبی پڑی تھی جس میں سے ایک گولی نکلی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک سیل پیک تھی کیونکہ اس کا انتقام زندہ رکھتا تھا۔ جنوری کا اختتام تھا مگر سردی کی شدت میں ابھی پوری طرح کمی نہ آئی تھی۔ صحرائے سینا پر اس وقت ایک ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تھا۔ اس میں سے ایک شخص پورے پروٹوکول سے نکلا، اپنے کوٹ کے 2 بٹن بند کرتا ہوا اور شان بے نیازی سے سیڑھیاں اترا اور آ کر ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں سوار ہوا۔ ارد گرد سیکیورٹی کی بے شمار گاڑیاں موجود تھیں۔ ساری تیاریاں ہو چکی ہیں؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مغیث سے پوچھا۔ جی سر، سب ہو گیا ہے، ان کے بیانات بھی قلم بند کروا لیے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق آج میڈیا کے سامنے۔
آپ ان کو معاف کر دیں گے۔ مغیث نے اس کو ساری ڈیٹیلز بتائی۔ ٹھیک ہے، اس نے گاڑی کو چلانے کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ سر، مغیث کو کچھ کہتے کہتے رکا۔ بولو، حسن نے بے تکلف سے انداز میں اس کو بات جاری رکھنے کا کہا۔ سر، آپ چاہتے تو ان کو سزا دے سکتے تھے، اور گورسی اسے آپ آسانی سے اپنا حساب برابر کر سکتے تھے۔ پھر کیوں؟ مغیث نے بلا کر اپنا سوال پوچھا۔ مغیث، اس نے کہتے ہوئے ٹیک لگا۔ جی سر۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر ایک چرواہے کے ریوڑ میں کوئی بھیڑ کی کھال پہن کر حملہ کر دے تو فوراً تو قصور کس کا ہوا؟ سر، رکھوالے کتے کا۔ مغیث نے پوری عقل مندی سے جواب دیا۔ ہاں ہاں ہاں، تم بہت تیز ہو، کسی بھی صورت میں مالک کو ناراض نہیں کرتے۔ وہ ہنس دیا۔ تو پھر سر، مغیث کو اس کی ہنسی سے بھی خوف آتا تھا۔ قصور چرواہے کا ہے جس نے کتے کو پالتے ہوئے اس کی نسل نہیں دیکھی، اور بھیڑیے کو موقع دیا کہ وہ اس کی بھیڑوں پر حملہ کر دے۔ وہ چرواہا ہی کیا، جو بھیڑ اور بھیڑیے میں فرق نہ کرے۔ اس لیے ساری ذمہ داری چرواہے کی ہے۔ کہتے کہتے تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھوں میں اچانک سے سرخی در آئی۔ تو پھر سر، آپ مغیث نے خشک ہوتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری۔ تو اب یہ کہ بلیم شفٹنگ کی بجائے معاملات کو اپنی منشا کے مطابق یوں ہی ڈھال لو جو تمہارے خلاف بکواس کر رہے ہو، وہ تمہاری دلجوئی کرنے لگے جو تمہیں قصوروار سمجھ رہے ہو، وہ تمہاری عقل مندی پر داد دیں جو تمہیں بے وقوف سمجھ رہے ہو، وہ تمہاری رحم دلی پر اش اش کر اٹھیں۔ یہ لوگ میرے ہیں مغیث، مگر یہ غدار ہیں۔ میں چاہوں تو ان کو چوراہے میں کھڑا کر کے پھانسی دے دو، مگر وہ پھر وہی بات، ان کو پنپنے کس نے دیا؟ کیا ہمارا ملک اس قدر بے خبر تھا کہ ایک دہشت گرد وہ یہاں پلتا رہا اور ہم سے سوئے رہے؟ سر، دہشت گرد نہیں، مجاہد۔ مغیث نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ اس کی تصحیح کرنا چاہی۔ اس نے مغیث کو ایک دھوری سے نوازتے ہوئے اس کی بچی کچی سانسیں بچھیر لی۔ جنگ لڑنا حکومت کا کام ہے۔ جن سپاہیوں کو عوام اپنے ٹیکس سے پالتی ہے، ان کا کام ہے۔ اگر کوئی مجاہد بن کر اپنا ہتھیار اٹھا لے تو یہ جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اس لیے تم ان معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ، سختی سے کہتے ہوئے وہ آنکھیں موند گیا۔ اس کو ہرگز پسند نہ آیا تھا کہ اس کے اپنے لوگ گورسی کو ایک مجاہد کہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیاں ایک فوجی کیمپ کے سامنے آ کر رکی۔ گارڈز کا ایک چاق و چوبند دستہ اس کو ریسیو کرنے آیا تھا۔ وہ ان کی پیروی میں اندر کی جانب بڑھ گیا، اور سارا قلعہ اس وقت فوجی کنٹرول میں تھا۔ ایک ماہ ہو چکا تھا۔ حسن نے خود حکومت سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔ صدر اسی کی پارٹی کا ایک آدمی تھا، نور ولی محمد کو اس نے خود ہی صدارت کے لیے منتخب کیا۔ شیز حسن آفندی آزاد تھا۔ اگر حسن حکومت میں آ جاتا تو شیز حسن آفندی کی آزادی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ حسن کو اختیار دلوانے کے بعد شیز حسن آفندی قید ہو سکتا تھا، جو کہ حسن کو گوارا نہ تھا، مگر پھر بھی وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی پاور میں تھا۔ کردافی خاندان میں سب سے قابل حسن ہی تھا، اور وہ شیز کا بیٹا ہونے کے ناطے عوام اس پر بھروسہ بھی کرتے تھے۔ نور ولی بس نام کا صدر تھا، سارے اختیارات حسن کے پاس ہی تھے، مگر وہ ان اختیارات کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ سارے گارڈز باہر ہی رک گئے تھے، اور وہ مغیث چلتے ہوئے اندر ایک ٹنل کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ایک لمبی سرنگ تھی۔ سرنگ میں داخل ہوئے تو دیواروں میں لگی مشالیں روشن ہو گئی۔ وہ دراصل ایک قید خانہ تھا۔ آہستہ آہستہ قید خانہ روشن ہونے لگا تو جیل میں موجود قیدیوں کی حالت زار دکھائی دینے لگی۔ وہ لوگ بے لباس اوندھے منہ پڑے تھے، ان کے بس سر اور چہرے سلامت تھے، باقی ان کے جسم کا کوئی اینچ ایسا نہ تھا جو زخموں سے چور نہ ہو۔ سردی کی شدت، تاریک قید خانے کی وحشت اور ظلم کی انتہا، مگر وہ لوگ ابھی تک زندہ تھے۔ وہ چلتے رہے حتیٰ کہ وہ آخری سیل کے پاس پہنچ گئے۔ اس میں جو آدمی تھا وہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھا تھا، تن ڈھکنے کے لیے بس ایک لنگوٹ سا تھا۔
حسن کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. وہ چلتا ہوا سلاخوں کے پاس پہنچا اور گلا کھنگار کر مقابل کو متوجہ کیا. سر میں جا کر اٹھاؤں؟ مغیث نے اپنی خدمات پیش کرنا چاہیں مگر حسن نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. اس آدمی نے اوپر سر اٹھایا. وہ کچھ دیر پلکیں جھپکتا رہا کیونکہ وہ لوگ نہ جانے کتنے دنوں بعد یہ مدھم سی سرگوشی دیکھ رہے تھے. پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ چہرے پر پھیر کر جیسے خود کو ہوش دلایا اور بمشکل اٹھ کھڑا ہوا. اس کے پیروں میں لوہے کی بھاری بیڑیاں تھیں اور ان لوہے کی زنجیروں کو گھسیٹتا ہوا بمشکل خود سلاخوں تک پہنچا. اس کا بھی بس چہرہ سلامت تھا. جسم پر زخموں کے نشان تھے جن سے ابھی تک خون رس رہا تھا. کیسے ہو؟ حسن نے ایک تمسخرانہ نگاہ اس پر ڈالی. کامیاب، اس نے ایک لفظی جواب اس نے سامنے کھڑے شخص کو 2 کوڑی کا کر دیا. رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا. وہ دانت کچکچا کر رہ گیا. جن کے ہاتھوں میں اس رحمان کی رسی ہونا ان کو کوئی نہیں جلا سکتا. اس نے انگلی کھڑی کر کے آسمان کی جانب اشارہ کیا. باتیں اچھی کرتے ہو. کاش سکھانے والا بھی یہیں تمہارے ساتھ ہوتا. پھر دیکھتا میں. وہ جہاں ہے اس کو خدا سلامت رکھے اور تم جیسے شیطان سے اس کی حفاظت کرے. شیطان کا پہلا نام ابلیس تھا. ممکن ہے کہ میں خدا کا زیادہ لاڈلا ہوں. تیز تلوار کی دھاڑ جیسی آنکھیں مسکرائی تھی. ہو سکتا ہے مگر اب تم پر لعنت برس چکی ہے. قادر نے ہمت اکٹھی کر کے اس کے منہ پر ٹھوکا. تیری تو. مغیث نے اپنی جیب سے گن نکالنی چاہی مگر حسن نے اس کو منع کر دیا. اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اپنا چہرہ صاف کیا. تیار ہو جاؤ. آج تم سب کو میں معاف کرنے والا ہوں. کیا ہے نا میرے اپنے ہو تم لوگ. اس نے سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈال کر قادر کا کندھا دبایا. اس کی ایک سسکی نکلی کیونکہ اس جگہ ایک گہرا زخم موجود تھا جس کو جلایا گیا تھا. قادر نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں تو تیز تلوار کی دھاڑ جیسی آنکھوں میں فتح چمکی. اس نے اس زخم کی گہرائی میں اپنا انگوٹھا پیوست کر دیا. خون ابل رہا تھا مگر قادر نے ضبط سے جبڑے باہم پیوست کر رکھے تھے. تمہارا حساب ذرا الگ لوں گا میں کیونکہ اس کو راہ پر ڈالنے والے تم تھے. اس کو آنکھوں میں ہی وارن کرتے ہوئے اس نے رومال سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور خود آلودہ رومال وہیں پھینک کر اس پر پاؤں رکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا. پیچھے قادر سلاخوں کو تھامے بمشکل کھڑا رہا. وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا. تمہارا حساب خدا تمہارا حساب کرے شیز حسن آفندی. قید خانہ ایک بار پھر سے تاریکی میں ڈوب چکا تھا. شام ہو رہی تھی. وہ اس وقت اپنے آفس کے میٹنگ روم میں موجود تھی. وہاں 5 اور لوگ موجود تھے. زریاب اس وقت پریزنٹیشن دے رہا تھا. صفاف خاموشی سے ہوتی ہوئی کارروائی دیکھ رہی تھی. کچھ سوال جواب کرنے کے بعد ان چاروں لوگوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا. صفا نے پہلو بدلا. اب وہ ایکسائٹمنٹ اور نروسنس سے ملی جلی کیفیت میں تھی. مس صفا قریشی. ایک درمیانی عمر کے آدمی نے اس کا نام لیا تو صفا نے انگلی کھڑی کی. صفا ابراہیم. اس نے اپنے نام کی تصحیح کی تو اس آدمی کے ماتھے پر بل پڑے. خیر مس صفا ابراہیم، ہمیں آپ کی کمپنی کا پرپوزل پسند آیا ہے مگر خیام صاحب کی غیر موجودگی. وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا. کیانی صاحب، میں یہاں موجود ہوں. میں خیام قریشی کا سایہ ہوں. اگر آپ کے کام میں کوئی بھی کمی پیشی آتی ہے تو آپ کو جواب دہ میں ہوں گی. اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں. اس نے پراعتماد لہجے میں یقین دہانی کروائی تو کیانی صاحب حیرت سے مسکرائے. یقیناً ہمیں آپ پر بھروسہ ہے. وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے متاثر ہو گئے تھے. اوکے، دن مبارک ہو. کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو صفا بھی اٹھ کھڑی ہوئی. صفا کے چہرے پر ایک خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. میٹنگ ختم ہوئی تو وہ 3 لوگ باہر نکل گئے جبکہ کیانی صاحب ابھی تک وہیں کھڑے تھے. صفا نے الجھ کر ان کی جانب دیکھا. آج رات آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایکسکیوز می.
صفا کے آئیبرو تن گئے۔ اوہ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، دراصل مجھے آپ کو کسی سے ملوانا تھا۔ انہوں نے فوراً وضاحت دی۔ صفا کو ان کا انداز مشکوک لگا۔ دراصل میرا بیٹا نیو یارک سے آیا ہے پچھلے ہفتے، وہ کہتے ہوئے رک کر صفا کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ زریات صفا کے عقب میں کھڑا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی اچھے نہ تھے، مگر وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ صفا ان کی بات سمجھ چکی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائے۔ کچھ دیر پہلے میں نے اپنے نام کو درست کروایا تھا، جانتے ہیں کیوں؟ اس نے مسکرا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہو سکتا ہے خیام قریشی کا کوئی دوسرا نام بھی ہو۔ وہ اس کے نکاح کے بارے میں لا علم تھے۔ نہیں، ابراہیم میرے شوہر کا نام ہے۔ صفا نے پرسکون سے انداز میں ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ لیکن کب اور کیسے؟ وہ آدمی بری طرح بکلایا تھا۔ یہ تھوڑا پرسنل میٹر ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میری کہانی اتنی اہم ہے کہ اس کا اثر ہمارے دل پر پڑے۔ اس نے ان کو فوراً باور کروایا تو وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ صفا نے مڑ کر دیکھا تو زریات تنیا صاحب لیے دروازے کو گھور رہا تھا، جہاں سے کیانی صاحب واپس گئے تھے۔ آپ کو کیا ہوا زریات بھائی؟ صفا حیرت سے مسکرائی۔ بزنس مین کم اور میرج بیورو کے حد زیادہ لگے مجھے۔ وہ سر چھٹک کر فائل سمیٹنے لگا۔ صفا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکنے لگی۔ زریات فائلز لے کر جا چکا تھا۔ پیچھے وہ ہنستے ہنستے سربراہی کرسی پر ڈھیسے گئے۔ اس نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی سرمئی آنکھوں میں ٹھہرا ضبط کا سمندر بہہ گیا۔ یہ زندگی بہت مشکل ہے، تم اتنے کمزور اعصاب کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاؤ گے۔ ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں سور پھونکنے لگا تھا۔ صفا نے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ نمکین پانی آنکھوں سے نکل کر اس کی کنپٹی میں چسپ ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں سروائیور ہی ہوں ابراہیم گورسی۔ صفا ابراہیم سروائیو کر رہی ہے۔ کاش آپ یہاں ہوتے، مجھے دیکھتے کہ کیسے صفا ابراہیم کو سوالوں کے جواب دینے آ گئے ہیں۔ وہ اب مس سیڈیٹر نہیں رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے غائبانہ ہم کلام تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ اس کے میٹنگ روم کے بائیں کھڑکی سے نظر آتا آسمان تاریک میں ڈوبنے لگا تو صفا نے جلدی سے اپنا چہرہ رگڑا، اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکایا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتی باہر نکل گئی۔ نیو یارک کے اس 5 کونوں والے گھر میں اب آہستہ آہستہ صبح ہونے لگی۔ اس نے اٹھ کر اب سب سے پہلے اپنا موبائل آن کیا۔ سامنے ہی پیغام تھا جس کو پڑھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر موبائل پٹک کر نہانے چلا گیا۔ وہ نہا کر واپس آیا تو بس ایک ٹراؤزر میں ہی ملبوس تھا، تولیے سے بال خشک کرتا ہوا ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسی دوران اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے وہیں سے جواب دیا۔ السلام علیکم بابا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یاقوت ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اس کے پاس چلا رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ابراہیم کی صبح مکمل ہو گئی۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا اور جھک کر یاقوت کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کب پکڑ کے پیچھے ہٹا تو یاقوت مسکرا کر کرسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم کے گیلے بال اس کے ماتھے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کافی کا گھونٹ بھرا تو اس سکون کی ایک لہر اس کے اندر تک دوڑ گئی۔ شکریہ شہزادے، پرفیکٹ کافی ہے، کہہ کر وہ پلٹا اور ڈریسنگ سے کپڑے نکالنے لگا۔ لیٹ می ڈاؤن۔ مرجان آگے بڑھ کر کپڑے نکالنے لگا۔ ایک گرے سوٹ نکال کر اس کو تھمایا۔ دس ون؟ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، کسی کے ولیمے پڑھنے، اس نے پرتعش سے سوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تو یاقوت مسکرایا۔ ہینڈسم لگیں گے آپ۔ ابراہیم نے ٹٹک کر دیکھا، اس کو لگا اس کے سامنے حریا کھڑی ہے۔ وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کی زندگی میں شامل تھی، بلکہ وہ ہر صورت میں ہی اس کی زندگی کا حصہ تھی، کیونکہ اس کی نشانیاں جو اس کے پاس تھی۔ کم آن یار، وہ والا ہو۔ میں نے ایک بلیک سوٹ کی اس نے ایک بلیک سوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نو بابا، آج رہے۔ یاقوت نے گردن ایک جانب گرائی۔ ابراہیم کچھ پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، پھر مسکرا کر ڈریسنگ کا دروازہ بند کر دیا۔
اب یاقوت اس کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اس کے کفلنگس نکال رہا تھا۔ ابراہیم ٹائی باندھتا ہوا نکلا اور یاقوت کے نکالے ہوئے کفلنگس پہن کر تیار ہو گیا۔ کافی کا کپ اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے آیا۔ نیچے لاؤنج میں رکھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر مرچان اور دینا وراجمان تھے۔ السلام علیکم بابا۔ دینا اپنی کرسی سے اتر کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم نے یاقوت کا ہاتھ چھوڑا اور ایک ہاتھ سے جھک کر دینا کو اٹھا لیا، جبکہ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ دینا نے اس کے گال چومے تو داڑھی چبھنے کی وجہ سے بدمزہ ہوئی، جبکہ ابراہیم اس بات سے اچھا خاصا محفوظ ہوا تھا۔ وہ اب جان بوجھ کر اپنے گال کے دینا کے گال کو اپنے گالوں سے مس کر رہا تھا۔ دینا کے کہکے گونجنے لگے تو اس گھر میں زندگی بھر گئے۔ تینوں آ کر بیٹھ گئے۔ مرجان ہنوز سر جھکائے بیٹھا تھا۔ زہرا نے ناشتہ لگایا۔ وہ سب اب سکون سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد ابراہیم نے ان تینوں کو لیا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دینا کا سیٹ بیلٹ لگا کر اس کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا، جبکہ یاقوت اور مرجان اپنی پچھلی سیٹ پر تھے۔ سفر کے دوران دینا کی معصوم سی باتیں گونجتی رہیں، پھر یاقوت کے تبصرے، جبکہ وہ خاموش بیٹھا گاڑی کے شیشے کے پار سے گزرتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا۔ گاڑی اسکول کے سامنے آ کر رکی۔ وہ دونوں اپنا بیگ اٹھائے باہر نکلے تو ابراہیم بھی نکلا۔ وہ دونوں گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ ابراہیم نے جھک کر ان دونوں کے بال ایک بار سیٹ کیے، پھر ان کو پیار کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ I have a nice day میرے شہزادوں، کہتے ہی اس نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ You too بابا۔ یاقوت نے مسکرا کر ابراہیم کو دیکھا۔ ابراہیم نے پھیکی سی مسکان لیے ساتھ پر مرجان کو دیکھا، جو اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو وہ ایک اور بچے کو دیکھ رہا تھا جس کی ماں چپ کر اس کا گال چوم رہی تھی۔ ابراہیم کے حلق میں ایک گلدی سے ابھر کر معصوم ہوئی۔ ضبط کا گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیا گیا، کیونکہ جو اس کے سامنے تھے ان کے لیے وہ چٹان تھا۔ وہ مضبوط تھا۔ وہ ایک اداکار تھا جس کو ہر حال میں خود کو تھامے رکھنا تھا۔ وہ ان کے سامنے بکھر نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک مرد تھا جس کے لیے آنسو بہانا مشکل اور خون بہانا آسان تھا، مگر وہ ایک باپ تھا، ایک شوہر تھا، ایک ہارا وہ انسان بھی تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ ایک مرد تھا۔ وہ دونوں اسکول کے اندر داخل ہو گئے تو وہ کچھ دیر یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا اور پھر واپس آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دفتن دینا کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ وہ ایک عدد چاکلیٹ بار چٹ کر چکی تھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے خالی ریپر کی جانب اشارہ کیا۔ ہائی، دینا نے اپنے عقب میں اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے مرجان بیٹھا تھا۔ ابراہیم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کچھ دیر پہلے دل میں اٹھنے والا ملال ایک بار پھر سے مدمر سا ہو گیا۔ وہ لوگ اس کو اداس نہیں رہنے دے سکتے تھے۔ وہ ان کا باپ تھا، ان کا ہیرو۔ رات گئے صحرائے سینا پر میڈیا پہنچ چکا تھا۔ سب کے سامنے ان مجاہدین کو پیش کیا تھا اور حسن کرداوی نے ان کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سب کو گلے بھی لگایا، مگر جب وہ ان کی پیٹھ تھپتھپاتا تو ان کے زخموں سے خون رسنے لگتا، مگر جلدی ہی ان کو اندر غائب کر دیا جاتا۔ کچھ دیر بعد وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ یہ سی ریاست کے بیٹے ہیں جو ہمارے قانون کے ناقص فیصلوں اور غلطیوں کی وجہ سے راہ راست سے بھٹک گئے تھے، مگر یہ ہیں تو ہمارے ہی ساتھی، ہمارے بھائی، لہٰذا ریاست ان کو کھلے دل سے معاف کرتی ہے اور ان کو عام شہریوں کے طور پر تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے۔ آج کے بعد یہ آزاد ہے۔ پریس والوں نے تالیاں بجا کر اس کے بڑے دل کی داد دی، مگر کہتے ہوئے اس نے سب کو متوجہ کیا۔ وہ سب ایک بار پھر سے ہمتن گوش ہوئے۔ ان سب کا ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اگر آئندہ یہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پائے گئے تو پھر ریاست کو حق حاصل ہوگا کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اب سوال و جواب کا لمبا سلسلہ تھا۔ اتنا عرصہ یہ کام ہوتا رہا اور ریاست بے خبر رہی۔ آخر کار وہی سوال داغ دیا گیا جس کا حسن کو خوف تھا۔
اگر ریاست بے خبر ہوتی تو آج یہ لوگ اس قید خانے میں نہ ہوتے۔ اس نے مختصر جواب دیا۔ مگر سر، اب تک تو اب تک تو جو ہوتا رہا ہے اس کا ریاست کو علم تھا۔ آپ سب رحمان کرداوی کے عزائم جان چکے ہیں۔ وہ بس اپنے بزنس پر توجہ دے رہے تھے، لہٰذا جو ہو چکا میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ ہاں البتہ اب سب جو کچھ ہوگا اس کا جواب حسن کرداوی دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے نئی شروعات نئی باتوں سے کرنی چاہیے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں صحافی کو باور کروایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ رات تک وہ واپس آ گیا تھا، مجاہدین کو بظاہر آزاد کر دیا گیا تھا، مگر کچھ کالی گاڑیاں آئیں جو ان کو کہیں لے گئی تھی، کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے فینٹیسی بیس اگر ناول ریڈ کرنا ہے تو پلیز جا کے زمہری ریڈ کریں۔ اتنا وہ کوئی مزے کا ناول ہے نا، ایسا لگے گا کہ پریوں کی سٹوری ہے، اس ٹائپ کی کوئی سٹوری ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں جائیں، جا کر ریڈ کریں۔ میں نے فرسٹ ایپیسوڈ اس کی اپلوڈ کر دی ہے۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔